میڈیا فاؤنڈیشن 360 کے زیر اہتمام میڈیا فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر میں پاکستان میں آنے والے سیلاب سے ممکنہ بچاؤ کے لیے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ میڈیا فاؤنڈیشن کے دفتر میں ہونے والے اس فلڈ ریزیلینس پروگرام کے حوالے سے مختلف اداروں کے لوگ، جن میں پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں سمیت مختلف این جی اوز اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر زاہد رفیق بھٹی، جوائنٹ سیکرٹری حسنین اخلاق، ممبر گورننگ باڈی حسنین ترمذی کے علاوہ سینئر جرنلسٹ مبشر بخاری، انصر اقبال، فاطمہ جعفر، ارسا بطول آہوجہ، رمیز سندھو، شیر علی خالتی کے علاوہ دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ اس میٹنگ کا مقصد عوام میں یہ شعور بیدار کرنا تھا کہ پاکستان میں ہر سال آنے والے سیلاب سے ممکنہ طور پر کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ کے اشتراک سے ہونے والے اس پروگرام میں میڈیا فاؤنڈیشن 360 کے ایک ایسا ڈاکومنٹ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جس کو عوام الناس میں تشہیر کیا جائے، جس کا مقصد لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ سیلاب کی ممکنہ تباہ کاریوں سے کس طرح بچاؤ ممکن ہے، اور اگر سیلاب آ جائے تو اس کے بعد کے تمام تر معاملات میں کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے۔ سیلاب کے بعد آنے والی بیماریوں اور دیگر تباہ کاریوں سے ریزیلینس کے لیے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں۔ میڈیا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام میں، جس کو فلڈ ریزیلینس پروگرام کا نام دیا گیا ہے، یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم حکومت پاکستان کو ایک ایسا ڈاکومنٹ، ایک ایسا پلان بنا کر دیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آنے والے سیلاب کے بارے میں معلوم ہو کہ پاکستان جہاں پر مستقل بنیادوں پر سیلاب آتے ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کے بچاؤ کی خاطر لوگوں کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی میٹنگ کے بعد آئندہ آنے والے ہفتوں میں اگلی میٹنگز میں مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی یہی باتیں کی جائیں گی اور ایک اچھا ایسا مکمل ڈاکومنٹ بنا کر حکومت پاکستان کو دیا جائے گا جس پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے میڈیا کے ذریعے دباؤ بھی ڈالا جائے گا۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی وبا آتی ہے یا کوئی بھی فلڈ یا زلزلہ آتا ہے تو اس کا صرف نقصان عوام کو نہیں ہوتا ہے بلکہ اسٹیٹ کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی قسم کی فلاحی کام سے بالکل خالی ہیں۔ اب اس خلا کو جو ہے وہ پر کرنے کے لیے جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ سب پہ ورک کرتی ہیں، اور خالی حکومت کو جو ہے وہ اس حوالے سے کیا جائے کہ آپ پہنچ نہیں سکے، جب وہ نہیں ہو سکا ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کے نہ پہنچنے کے وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ آپ ان تمام شعبوں کو جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ ریاست کو اپنی عملداری جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے۔ ہاں، اگر ریاست غائب نہ ہو، ریاست اگر اپنا بھرپور کام سر انجام دے رہی ہو تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر میں یہاں کہوں کہ میں نے اپنے رشتہ دار کھوئے ہیں فلڈ کے دوران، میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، میرے دوستوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہیں، جاننے والوں کی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ہم اس کا قصوروار نہ نیچر کو کہتے ہیں اور ہم صرف کہتے ہیں کہ ریاست غائب تھی۔ آپ کے جو ریموٹ ایریاز کا کمپیریزن کروں، میں اربن ایریاز میں مونسون کا سیزن شروع ہوتا ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں کیمپس لگ جاتے ہیں، فلڈ ریلیف کیمپ لگ جاتے ہیں، ان کی پریڈکشن کے لیے ادارے موجود ہیں۔ تو یہ ادارے اگر ایگزسٹ کرتے ہیں ملک میں تو ان کی ریچ ہمارے راجن پور تک، رحیم یار خان تک، ڈی جی خان تک، کوہ سلیمان کے پہاڑوں تک، جہاں رود کوہی کا سیلاب آتا ہے وہاں کیوں نہیں ہے؟ پھر ہمارے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ ریاست نے تو ہمیں چھوڑ دیا ہوتا ہے، پھر ہم حوالے ہوتے ہیں جاگیرداروں کے، اور وہ جاگیرداروں کی زمینوں کو بچانے کے لیے، ان کے گھروں کو بچانے کے لیے ریاست کے جو ستون سمجھے جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی سر، تھینک یو سو مچ۔ مطلب آپ لوگوں کا یہ انیشیٹو بھی بہت اچھا ہے، جس طرح کے حالات سے پاکستان اس ٹائم گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ جیسے ابھی سب بھائیوں نے بھی کہا کہ ایک نیچے والا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ شاید اوپر والے لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح کی چیزوں سے وہ ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پیارے کھو رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی زمینیں کھو رہے ہیں، مالی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں انہی سب چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن میرا سر سمپل سا ایک یہ ہے کہ ہم لوگ سب شاید مینجمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ شاید آپ کے لیے بھی ایک بڑی نئی بات ہو کہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز، بلکہ میکسیمم میں کہوں گا 99% میڈیا ہاؤسز میں انوائرمنٹ کی بیٹ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ شاید وہاں کے چیف رپورٹر اور بیورو چیف کو اس کا مطلب بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو میں اسی حوالے سے مختصر سی بات کروں گا
کہ یہاں پہ نہ تو کوئی اسٹیٹ ایکٹر ہے نہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. ہم یہی سجیشنز دے سکتے ہیں کہ بیفور ڈیزاسٹر میڈیا کس طرح کمپین لانچ کر سکتا ہے, اور آپ کی وساطت سے, آپ لوگوں کی وساطت سے ہی, کہ آپ کوئی اس طرح کی جو لوگ کرج رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے, ظاہر ہے آپ کے بہت سارے ریلیشننگ بھی ہے میڈیا ہاؤسز میں, کہ وہ کم از کم وہاں سے ایک بندہ تو دے جو پری ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے لیے, کہ اس نے ڈیزاسٹر سے پہلے رپورٹ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. آفٹر دیٹ تو سبھی یہ ایک مجبوری بن جاتی ہے, وہاں کا ریجنل کورسپونڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی خبر بھیج رہا ہوتا ہے, اور یہاں سے ہیڈ آفس سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں, مگر یہ کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں باقی یہ ضرورت ہے, یہ میں بلکہ اس میں ریکویسٹ کروں گا پی یو جے کے پریزیڈنٹ سے کہ آپ یہ اپنے جہاں جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں آپ انہیں کہیں کہ یہ 2 بیٹس جو ہیں ان کو ایلوکیٹ کریں, کسی کے ذمہ لگائیں, اور صرف ویدر ٹاور پہ بارش ہوگی یا دھوپ نکلے گی نہیں, اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو اس میں ہو سکتے ہیں. اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ سیلاب ہماری زندگی کا حصہ ہے. دیکھیں ڈچ پریڈکشن کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, وی آر آن ایفرو ایشین پلیٹس, پاکستان میں زلزلے آتے رہیں گے, اس میں کوئی پریڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کسی نے پیشن گوئی کر دی سیلاب آ رہا ہے, ہم نے سیلاب کے بعد کیا کرنا ہے, یہ نہیں ہے. سارا سال ان لوگوں کو حکومت کے پاس میکنزم ہے. دیکھیں لاہور میں سیلاب نہیں آنا کبھی بھی, البتہ شادرہ ڈوب سکتا ہے, یہ ریئلٹی ہے. تو محکمہ مال کو چاہیے کہ سارے ایریاز کو ڈکلیئر کر دے کہ ان علاقوں میں سیلاب نے آنا ہے. ان لوگوں کو پہلے ہی ٹرینڈ رکھیں کہ سیلاب آنا ہے اور آپ کو کسی نے کوئی ریلیف نہیں دینا, آپ کے لیے میڈیکل کیمپ نہیں لگنا, آپ نے نیچر کے ساتھ لڑنا ہے. اب ہر ملک میں کچھ مسئلے ہیں جہاں پہ سیلاب زیادہ آتے ہیں, لوگ وہاں پہ یوز ٹو ہیں, جہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ان کو اپنا پتہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہمیں ہر سال پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سر پہ پڑ گیا ہے, اب یہ ملیریا ہو گیا ہے, اب یہ جو ہے ہمیں یہ سارے ایشوز فیس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایریاز ڈکلیئر کر دے کہ جی ان اضلاع میں ان جگہوں پہ سیلاب آنے ہی آنے, بجائے اس کے کہ راجن پور میں الگ سے کرے, لاہور میں. تو یہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی پی ڈی ایم میں ہے, این ڈی ایم میں, یہ پریکٹیکلی ڈالے شالے انجوائے کر رہے ہیں, کام نہیں کر رہے.